کی جو ابہام ہوتی ہے نا وہ مشکل سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام یعنی یا اللہ تعالیٰ خود یا آپ علیہ السلام اس کی تشریح وہ نہ فرما دے تو اس کی خفا، اس کی پوشیدگی دور وہ نہ ہو۔ اور جیسے مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفصیلات وغیرہ بتائی نا اجمال کی مثال، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، تو سود کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں نا، قرآن مجید تو اتنا بتایا گیا کہ سود حرام ہے، پھر آپ علیہ السلام اس کی تفصیل بتا دی ہے کہ سود اس طرح ہوتا ہے، سود کی تفصیلات یہ ہے، تو پھر وہ پہلا والا کلام قرآن مجمل تھا اور آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر کر دی، لہذا مجمل وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی تفسیر یا بغیر شارح کی تفسیر، اللہ یا اس کے رسول کی وضاحت کے بغیر اس کا جاننا مشکل ہو، اور کوئی بھی ہم غور و فکر بے شک کرے تو اس کو ہم حل نہیں کر سکتے، تو اس کو مجمل وہ کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں وہ متشابہ ہے۔ متشابہ کسے کہا جاتا ہے کہ جس میں خفا اور پوشیدگی اتنی ہو کہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے کیا ہو، وہ مشکل ہو۔ اور وہ متشابہ پھر دو قسم پر ہے، ایک متشابہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، جو ہر لحاظ سے پوشیدہ ہوتے ہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی مفہوم کے اعتبار سے بھی پوشیدہ ہو، اور دوسری متشابہات وہ ہوتے ہیں جو لغوی معنی کے اعتبار سے تو متشابہ نہ ہو لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے متشابہ ہو، جیسے اللہ کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہے، ہاتھ ید کا لفظ استعمال ہے، ساک پنڈی کا لفظ بھی استعمال ہے۔ اب اس کا لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے کہ ساک پنڈی کو کہا جاتا ہے، عین آنکھ کو کہا جاتا ہے، وجہ چہرے کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا ہم اسی طرح چہرہ، ہاتھ، پاؤں مانیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو معنی و مفہوم اس کا جو ہے نا وہ متعین نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو بھی متشابہ وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو قسم کے متشابہ، ایک وہ جو حروف مقطعات ہیں اور دوسری وہ متشابہ ہیں جس کا لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن معنی اور مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے، تو وہ بھی متشابہ کی کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، انکار تو کرنا اس کا کفر ہے، لیکن اس میں ابہام اور پوشیدگی اور سیکرٹ اتنی زیادہ پائی جاتی ہو کہ اس کو ہم خود حل وہ نہیں کر سکتے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متشابہ وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج جو ہے نا متقابلات، ظاہر و نصب، مفسر، محکم، اور پھر اس کے مقابل میں خفی، مشکل، اور اس طرح مجمل، متشابہ، یہ بھی سارا کچھ وہ ہو گیا۔ تو یہ آپ کی جو کتاب ہے نا یہ اپنی تکمیل تک یہ مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ وہ کدھر ہے ادھر؟ اچھا وہ 215 پر کہاں؟ ایک منٹ، ہاں وہ بھی اہم ہے، وہ ہم بھول ہی گئے، ہاں عبارت النص و اشارت النص دلالت، ہاں بالکل یہ ہے، اور یہ بھی انتہائی اہم ہے، بلکہ یہ تو اصول فقہ میں اہم ٹاپک ہے، ہاں اس کو بھی، تو اگر آپ چاہیں تو ابھی اس کو ابھی آج ہی ختم کر دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج ترجمہ نہیں پڑھتے نا، یا بھئی یہ پڑھ لیں گے نا، پھر کیا بار بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، بس ایک ہی دفعہ ختم نہ کریں۔ نہیں باقی تو ختم ہو گیا نا، باقی اس میں کیا بچا؟ کتاب ختم ہو گئی ہے۔ ہاں نہیں نئے حروف ضروری نہیں ہے، اس کے کوئی نہیں، ہاں کوئی ضروری نہیں، وہ نہ آپ سے پوچھا جائے گا، وہ بڑی تفصیل، وہ اتنا ڈیپلی کون جاتا ہے، وہ یہ اصل یہ چیزیں ہیں اصل۔ ہاں ٹھیک ہے، ایسا بھی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، دو کتابیں تو ہم ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے نا، اس میں تو میں نہیں، میں تو پہلے بھی بولا تھا
کہ اگر اسباق ختم ہو تو وہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میری طرف سے تو پھر آپ یعنی کہ وہ تو آپ کی اپنی وہ ہوگی نا آپ کی طرف سے. اگر آپ چاہے کہ 1 مہینہ ہو 1.5 مہینہ ہو جو ہو یا انٹرویو تک آپ ہم سے روزانہ کی بنیاد پر 1 گھنٹہ انٹرویو دیا کرے تاکہ آپ کی ریویژن ہو جائے، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا. اس میں نہ آپ کو مجبور کروں گا اور نہ میری طرف سے کوئی زبردستی ہوگی. وہ آپ اپنے فائدے کے لیے اگر کر سکتے ہیں تو وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ لوگ مشورہ کریں ترتیب سے، پھر دن کو اگر ٹائم کسی پاس دن کو بھی، ورنہ تو رات کو پھر یہ 1 گھنٹہ جو ہم اس طرح پڑھاتے ہیں آگے دن بھی لمبے ہو جائیں گے. تو پھر وہ جو 2-2:30 بجے والا ٹائم ہے نا، میں 2-2:30 بجے جو پہلے میں پڑھاتا تھا ابھی دن لمبے ہوں گے نا. ہاں بس ٹھیک ہے. پھر ایسا ہے یہ کتابیں ختم کریں گے نا تو ایک تو ہم اس ٹائم کی انٹرویو کلاس وہ تو پکا یہ ٹائم ہوگا، اور جو صبح ٹائم یا جو صبح 10 بجے 9 بجے فری ہوتے ہیں نا وہ اپنا ایک سیٹ اپ بنا لے. تو میں تو فری ہوں گا اس ٹائم بھی، میں اس وقت بھی ان سے انٹرویو لوں گا. اس کا ایک الگ سیٹ اپ وہ اپنے لیے بنا لیں گے. میں تو اس میں میری طرف سے کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی.